صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآله وأزواجه وذرياته عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم بلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں جی. محترم، آپ کے وعدہ کے مطابق اور موافق آج اس مختصر مجلس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و شرف و کرم کا حلیہ مبارک بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے آپ کی ذات شریفہ کی زیارت خواب میں اور بیداری میں ہمیں عطا فرمائے. آمین. عرض یہ ہے کہ جو حضرات ہمارے محدثین حلیہ بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، آپ اس سے بھی اعلیٰ عرفہ ہے. ہماری کلام اور زبان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، منقبت، مدح، اوصاف کریمہ، اخلاق عظیمہ کے متعلق کچھ عرض کیا جا سکے. یہ ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے. صرف اشارات، کنایات، اس قسم کی کلام جو صرف معمولی ہو اتنی بات ہو سکتی ہے. شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے آئے، لمبی کتاب لکھی، کرتے کرتے آخر میں فرمایا کہ چے وصفشو کو نہ دو شادی نا تمام، چے وصفشو کو نہ دو شادی نا تمام، علیک السلام یا نبی السلام. فرمانے لگے کہ میں ناتمام، میں ناقص، یا رسول اللہ میں آپ کا حلیہ کیا بیان کر سکتا ہوں؟ کیا کچھ طاقت ہے میرے اندر کہ میں آپ کی کوئی صفت بیان کر سکوں؟ میں مجبور اور معذور ہوں. اتنی بات کہتا ہوں، علیک السلام یا نبی السلام. میں سوائے صلاۃ و سلام کے اور کچھ کہنے کا حقدار بھی نہیں ہوں. کیسے میں آپ کی تعریف کر سکتا ہوں جس کی رب نے تعریفیں کی ہوں؟ تو اس واسطے میرا معاملہ ایسا ہے. یہ کہتے ایک بزرگ نے کتاب لکھی، کتاب لکھ کر حضور علیہ السلام کے حلیہ پر انہوں نے بڑی کتاب لکھی. لکھتے لکھتے آخر میں وہ فرمانے لگے کہ لوگو ما مدحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں کہاں ہوں حضور کی تعریف اور حضور کا حلیہ اس کتاب میں لکھ سکتا، لیکن میں نے اپنی کتاب کی شان بنائی ہے حضور کا ذکر کر کے. صرف ہم نے اپنی مجلس کو باعظمت، اپنی مجلس کو کرامت،
اپنی مجلس کی مرفعت، اپنی مجلس کی درجت اور اپنی مجلس کی رفعت، یہ اس واسطے ہم بیان کریں گے کہ ہماری مجلس اعلیٰ اور اولیٰ ہو جائے، نہ یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حق حوریہ بیان کر سکیں۔ اور پہلے میں نے عرض کیا تھا، جو آپ کو یاد ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا، نگاہ لوگوں کی اٹھتی تھی اور اوپر چلی جاتی تھی، اس قدر کہ شرم کی وجہ سے، روب کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملہ بنایا کہ بڑے بڑے صحابہ حضور کی طرف دیکھنے سے ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو چھپا بہت دیا تھا، اگر آپ حقیقی طور پر ظاہر ہوتے کوئی بات بھی نہ کر سکتا۔ اتنا بڑی شان، اتنا بڑا روب، اتنی بڑا جلال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ شیخ شہادت سے فرمایا، مولانا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنکھ آمد و نہ فلکو معراج جو، آنکھ آمد و نہ فلکو معراج جو، انبیاء و اولیاء محتاج جو، انبیاء و اولیاء محتاج جو، آپ کی ذات پر قربان جائیے جس کے لیے اللہ نے کہاں عالم رکھا، کہاں عالم ملکوت، کہاں عالم ناسوت، کہاں عالم روح، کہاں عالم نفوس، کہاں عالم لاہوت، کہاں تک میرے نبی کریم تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کو دیکھا ہے تو کتنی بڑی شان میرے نبی کی، پھر آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا حسن اور جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، تو اس کی وصف پوری کرنا، بیان کرنا ہمارے پاس الفاظ نہیں، کیفیات الفاظ سے بیان نہیں ہوئے کرتے، چاہے جتنا زور لگا لے، جب تک کہ وہ کیفیت آپ پر طاری نہ ہوگی آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ صرف کیفیت کو سمجھا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر پیاس آپ کو لگی ہے، یہ آپ کی کیفیت ہے، کسی کو سمجھائیں، زبان آپ کی نہ جانتا ہو، اس کو کچھ پتہ نہ ہو، آپ کہے جو مجھے پیاس لگی ہے پانی لائیں، وہ کہے پیاس کیسی ہوتی ہے، جب اس کو ہوتی نہیں کبھی آپ لفظوں میں پیاس کا ہے نا، لفظوں میں سمجھا نہیں سکتے۔ یہ ہے کیفیت، بھوک، پیاس، درد وغیرہ یہ سب کیفیت ہے۔ ہمیں معلوم کیوں ہوتے ہیں؟ ہم سب پر یہ وارد ہوتی ہے، اگر سب پر وارد نہ ہوتی ہم سمجھا ہی نہ سکتے۔ ایک فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے، وہ کہے جی پیاس بھوک کیسی ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے، یہی کہیں گے اگر آپ کو لگے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، اس واسطے ہم سمجھانے سے کاستے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے پاس لفظ نہیں ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کرنے کے، لیکن یہ ہے جس یہ کیفیات ہے، اللہ آپ کو اور ہم سب کو کیفیات وہ عطا فرمائے، پھر ان کیفیات کو لفظوں میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ درود پڑھنے شروع کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ کے متعلق احادیث صحیحہ صریحہ کے اندر یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، اور درمیانہ قد اتنا تھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، جماعت کراتے، آپ کے پیچھے لمبے لمبے لوگوں کی صف ہوتی، جس میں حضرت عباس بن عبد المطلب، جس کے اندر حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، جس کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ، جس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم، یہ اکابر صحابہ ہوتے، ان کے بڑے لمبے لمبے قد تھے۔ اتنے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے،
تو جو انسان صف میں آ کر شریک ہوتا سب کو لمبا صرف حضور ہی نظر آتے تھے، حالانکہ قد آپ کا درمیانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قد کا معجزہ بنایا تھا کہ اگر چھوٹے بیٹھے ہوتے لوگ تو آپ ان میں اونچے ہوتے، لمبے سے لمبے قد والے ہوتے سب سے حضور ہی اونچے نظر آتے تھے۔ یہ آپ کے قد کا معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر یہ ہے کہ رنگ مبارک آپ کا جو تھا سفید رنگ، جس میں سرخی کی ملاوٹ ہو، یعنی جس میں گندمیت پائی جائے، اتنا خوبصورت رنگ اگر آپ کی نگاہ پڑ جائے تو آپ کی آنکھ اٹھ نہیں سکے، یہ رنگ کتنا خوبصورت ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک۔ آپ کی آنکھ مبارک موٹی آنکھ تھی، پلکیں لمبی تھی اور سرمگین آنکھیں تھی، جو پتلی اور سیاہی کا حصہ ہے وہ بہت سیاہ تھا، جو سفیدی کا حصہ آنکھ کا ہے بہت سفید تھی، لیکن اس کے اندر ڈورے سرخی کے ڈالے ہوئے تھے، وہ اتنا حسن و جمال ہوتا جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور آپ پر اتنا حیا غالب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دیکھتے ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے معمولی آنکھ سے دیکھتے تھے، یعنی اس قدر آپ پر حیا کا غلبہ تھا، آپ کی آنکھ کی یہ کیفیت تھی۔ پھر آپ کی آنکھ کی یہ خوبصورتی ایسی، حضرت حسان بن حسان فرماتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے شاعر ہے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیتے ہیں، فرمایا کائنات کے اندر لم ترک الطائم احسن منک لم ترک الطائن واجمل منک واجمل منک جمال، فرمایا یا رسول اللہ بڑے دیکھے لیکن ہماری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں دیکھا کہ ہم مثال بیان کر سکیں، آپ اپنی صورت کے اندر بے مثال ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی، تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی کہ حضور ایسے تھے، اس واسطے تھے تو آپ بشر، لیکن معاملہ یہ تھا کہ حضور کی مثل بیان کرنا بھی بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ اللہ، اتنا خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عطا فرمایا تھا۔ پھر یہ تھا کہ آپ کے تھے نا جی یہ آبروئے مبارک، یہ باریک لمبے شخصیا تلوار کی طرح سے گھومے ہوئے، دونوں طرف سے درمیان میں یہ جگہ خالی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رگ مبارک ظاہر ہوتی تھی، جب آپ غصے ہوتے تو وہ رگ سرخ ہو کر نظر آتی تھی، یہ آپ کی جہاں رگ تھی۔ آئی بات، آبروئے مبارک کیسے تلوار کی طرح مڑے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہو سکی کہ کتنے آرامات چمکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک یعنی ناک مبارک اونچا، اتنا خوبصورت، یہاں سے نور اٹھ کر اوپر اٹھتا تھا، یہاں سے نور اٹھتا، اور کئی لوگ سمجھتے کہ شاید یہ ناک بھی اونچا ہے، ناک اونچا نہیں تھا، ناک سے بالکل متوسط برابر خوبصورت تھا، لیکن یہاں سے نور اٹھتا ہوا اوپر چل رہا نظر آتا تھا، نور اٹھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی ناک مبارک سے، جب آپ کی یہ کیفیت تھی ناک مبارک کی۔ پھر یہ ہے کہ آپ کا یہ ناک کا نور اتنا بڑا شاندار، جتنا بڑا اندھیرا ہوتا آپ کا یہ نور چمک کر ساری جگہ منور ہو جاتی تھی، بے انداز نور پھیل جاتا تھا جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی تھی اس نور کی جو آپ کے چہرے مبارک کا نور تھا۔ آپ کے رخسار مبارک بھرے ہوئے تھے، چہرہ مبارک گولائی میں تھا لیکن بالکل بھی گول نہیں تھا، بالکل لمبا ہی نہیں تھا، گولائی میں تھا، بال آپ کے سیاہ لیکن اس سیاہی کے اندر چمک نور کی ہوتی تھی، سیاہی کے اندر
نور کی چمک اٹھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہی مبارک چمک، اور آپ کے بال مبارک گھنگریالے تھے، یعنی بہت لمبے بھی، بالکل چھلے کی طرح اکٹھے بھی نہیں تھے اور بالکل لمبے بھی نہیں تھے، گھنگریالے بال تھے اور اتنے خوبصورت تھے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، بال باریک بال اور بے انداز خوبصورت، سیاہی کے اندر نور اٹھتا نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک باریک خوبصورت سفید اتنے کہ ہم کس کی مثال دیں، اس کے مقابلے میں کوئی سفید چیز ہے ہی نہیں۔ جو آپ جتنی سفیدی کی مثال دیں نا، ہم اس کی مثال دے ہی نہیں سکتے۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں لیس کمثلہ شیء، میرا نبی بھی اپنے وجود کے اعتبار سے ایسے تھے کہ کوئی مثال دی نہ جا سکتی۔ اور آپ کے یہ دو مبارک دانت تھے نا، ان کو کہا جاتا ہے ثنایا علیا، یہ دو دانت ہیں نا، یہ ثنایا علیا، ان کے اندر ذرا سا سوراخ تھا، جب آپ کلام فرماتے اس سوراخ سے نور نکل کر دیواروں پر پڑتا تھا رات کے اندھیرے میں۔ فرمایا نبرت جدران، دیواریں کیا ہوتی، ساری منور ہو جاتی تھی اس طریقے سے، اور پھر اس کا نور اتنا پھیلتا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو آپ کلام فرماتے تو نور نکل کر باہر چل رہا ہوتا۔ 9 سال تک مسجد نبی میں چراغ نہیں جلا، میرے نبی کے منہ کے نور سے روشنی روشن رہتا تھا۔ 9 سال راتیں بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا، لیکن پرواہ نہیں۔ صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں غار ثور میں، چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر رات کے اندھیرے میں آ رہے ہیں۔ وہ کیا تھا، میرے نبی کے چہرے کا نور تھا، جلی جلی چیز دیکھ رہے تھے۔ نہیں تو اندھیرا ہو اس کو کیسے سوراخ نظر آئے گا، یہ سوراخ ہے، یہ سوراخ ہے، یہ اندھیر، یہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، یہ بجلی بند کر دیتے ہیں، آپ کو میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اتنی بڑی غار گہری، پھر اس کے اندر تشریف لے گئے، پھر وہاں گئے، لیکن اتنی نور میرے نبی کا تھا کہ ایک ایک اس کا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ نور کس کا تھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مقدس مطہر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینی گردن مبارک تھی، آپ ایسے سمجھیں گویا کہ چاندی کی طرح صاف ستھری، بجائے اس میں کوئی بل ہو، سلوٹ ہو یا کوئی صاف ستھری، معلوم ہوتی خدا نے ایسے بنائی، یعنی اس کی صفائی کی کوئی انتہا ہی نہیں، تو سفید ایسے چاندی کی طرف گرتی تھی۔ لیکن چاندی کی مثال بھی ہم نہیں دے سکتے، حضور سے بھی اعلیٰ تھے، اس قدر آپ کی گردن مبارک تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو کلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، درمیانے بولتے، جو قریب والا جتنا سنتا بعید والا اتنا ہی سنتا تھا۔ اللہ نے آپ کی آواز میں یہ برکت عطا فرمائی تھی۔ ایک نگاہ کی یہ عادت تھی، اب جب دروازہ بند ہے نا باہر آپ کو کوئی پتہ نہیں، میرے نبی کی نگاہ ایسی تھی کہ باہر بھی نظر آتا تھا۔ کیا فرما رہے، صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن رکوع سجود آپ کو نظر آتا تھا، سمجھائے؟ آپ آگے بھی دیکھتے، پیچھے بھی دیکھتے، اندھیرے میں بھی دیکھتے، اجالے میں بھی دیکھتے، سب برابر تھا۔ یعنی آپ یوں دیکھیں کہ دن کے دوپہر کے وقت جس طرح باہر کھڑا ہوا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، رات کے اندھیروں میں بند کمرے میں جس کا دروازہ بھی کوئی نہ ہو، ہر طرف سے اندھیرا چھایا ہو، میرے نبی کو ایسے نظر آتا جس طرح دن کو نظر آتا تھا۔ آپ کی نگاہ مبارک کی تھی شان تھی۔ آپ دیکھیں آپ کی نگاہ مبارک دور کی اتنی اعلیٰ تھی، ہم تو دور سے نظر نہیں آ سکتے، دور کی نگاہ کو ذرا دیکھیں کہ یہاں ایک ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے جو پچھلی رات نکلتا ہے، اس کو کھتی کہتے ہیں پنجابی میں۔ ہاں جی، کہکشان تو لمبی ہوتی ہے۔ ہاں جی، کھتی تسا کیا دیو بس وہ بات یہ ہے، آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق بھی نہیں، ہم دیہاتی لوگ یہاں تو دیکھتے تھے، اس کے اندر ستارے ہیں، آج تک ان ستاروں کو کوئی بندہ گن نہیں سکتا۔
میرے نبی نے گن کے بتا دی 11 ایک روایت میں 14 جیسے ستارے تھے ایسے اکٹھے تھے. اتنی بڑی نگاہ میرے نبی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہیں, اوپر نیچے سب کو نظر آ رہا. آپ کے لیے کوئی چیز مانے اور رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنی نگاہ عطا فرمائی تھی. آپ کے ہونٹ مبارک سبحان ربی بالکل بہترین خوبصورت سرخی مائل ہوتے تھے. یہ نہیں کہ شاہی وغیرہ جو لمبے ہونٹ بڑے متوازن صحیح تھے. آپ کی انگلیاں مبارک لمبی انگلیاں تھی, ہاتھ کی بھی اور پاؤں کی بھی. ہاتھ پر گوشت تھے, سوکھے ہوئے ہاتھ نہیں تھے, پر گوشت تھے. نرم اتنے تھے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج تک میں نے ریشم کو مس کیا ہے, میں نے حضور کے ہاتھوں سے زیادہ ریشم کو بھی نرم نہیں پایا. اتنے نرم ہاتھ مبارک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے آپ کی چال کے اندر تیزی تھی, تیز چلتے تھے, لیکن قدم زمین پر زور سے نہیں آتا, آہستہ آتا تھا, آہستہ قدم. اور ذرا آگے جھک کے چلتے تھے, ایسے چل رہا تھا قبر کی نشانی, حضور ایسے جھک کر چلتے تھے. اور آپ کی رفتار اتنی بے نظیر تھی جس کی کوئی انتہا نہیں. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے قوت, اور آپ قوت کے ساتھ پاؤں رکھتے تھے. یہ نہیں کہ زمین کے ساتھ ایسے چل رہے ہیں اور جوتا زمین کے ساتھ پاؤں سے سیدھا ہو جا رہا ہے, بلکہ آپ قدم اٹھا کر رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی یہ دو انگلیاں ہے نا, یہ انگوٹھا ہو گیا, یہ شہادت انگلی ہو گئی, یہ وسطیٰ ہو گئی درمیان والی انگلی. میرے نبی کی شہادت والی انگلی لمبی تھی بنسبت شہادت والی درمیان والی وسطیٰ انگلی کے. آپ کی یہ انگلی لمبی تھی. کیوں؟ جب آپ مثال بیان فرماتے تھے اس انگلی اپنی طرف کرتے, یہ انگلی دوسرے کی طرف کرتے. اللہ نے اس کو اونچا کر دیا تھا کہ میرے نبی کی طرف اشارہ بھی اونچی انگلی کرو, چھوٹی انگلی کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اشارت فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 سے کم بال سفید ہوئے تھے, جبکہ آپ کی عمر 63 سال کو پہنچ چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. اور آپ جب کلام فرماتے اللہ اللہ, نور باہر نکل نکل کر آتا. کئی صحابہ تو اس نور میں مست ہو جاتے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. اتنی فصیح زبان کہ یعنی آپ یوں دیکھیں کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیتے تھے. آپ دیکھیں آپ فرماتے ہیں اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و حازم الاحزاب. آپ کس طرح نبی بول رہا, کس طرح آپ پتہ چلتا ہے کہ جو کلام نبی. اللہم طہر قلبی من النفاق و عملی من الریاء و لسانی من الکذب و عینی من الخیانت. کس طرح اللہم انا نسألک فوز فی القضاء و نزل الشہداء و عیش الشہداء و مرافقۃ الانبیاء و نصر اللہ انک سمیع الدعاء. دیکھو کس طرح میرے نبی کے الفاظ جڑ جڑ کر مکفار. ایسی آپ کی کلام تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام عادت تھی. کیا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے عزیزو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پر کچھ بال تھے. اس کندھے داہنے کندھے پر کچھ بال بائیں کندھے پر تھے, باقی یہاں بال تھے. آپ کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک بالکل ایسے برابر تھا. نہ پیٹ میں آگے بڑھا ہوا تھا نہ سینہ پیچھے اٹھا تھا, بالکل برابر. اور سینے مبارک پر جو تھے یہاں اوپر کچھ بال تھے. ایک بالوں کی لکیر چلی آتی تھی, یہاں سے چلتی 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 نہ تک پہنچی. بالکل سیاہ بال تو کوئی ایسے خوبصورت ہوتے جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پسینہ ہوتا پسینے سے خوشبو آتی تھی. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے تلاش کرنے میں انہیں دیر نہیں لگتی تھی. جس گلی میں جاتے جہاں سے حضور گزرتے وہ گلی خوشبو سے مہک رہی ہوتی تھی. حضور ادھر سے گئے, حضور ادھر تشریف, حضور صحابہ حضور کی خوشبو کو پہچانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ قوت عطا فرمائی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی آپ کے یہ معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کر دیا. کما حق کو حلیہ نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ میرے پاس لفظ ہیں کہ وہ کریں. اللہ آپ کو اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائے. جب آپ دیکھیں گے نا پھر سب کچھ ہی حل ہو جائے گا. محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه